شاید
تو جو لوگ میلاد جیسا سجاتے ہیں نا وہ ایک دو روپے میں ہو نہیں جاتا، ساروں کا خرچہ ہوتا ہے، کوئی باپ کو بلاؤ، روایت والے کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، میاں پہلے بات کرو، عوام کو بلاؤ، تو کتنا سارا پیسہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ سوچتے بھی چاہتے ہیں کہ یار اتنا سارا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ محفل میلاد سجا کر ان کو ملتا کیا ہے نا؟ محفل میلاد کر کے ان کو ملتا کیا ہے؟ تو شاید کہتا ہے سنو شاید بننا ہو جائے گا، شاید کہتا ہے جو محفل میلاد سجانے میں لگے، جو محفل میلاد سجانے میں لگے، سردار ہمیں اپنا بنانے میں لگے، اپنا بنانے میں لگے، جو محفل میلاد سجانے میں لگے، سردار ہمیں اپنا بنانے میں لگے، اے موت وہی ہے میرے پاس لانا، سردار ہم نام سنانے میں لگے، ہم نام سنانے میں لگے، اے نچتی چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، اے نچتی چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، سردار کا ہم جشن منانے میں لگے، جشن منانے میں لگے، محشر کی کڑی دھوپ میں سردار کو دیکھو، محشر کی کڑی دھوپ میں سردار کو دیکھو، دشمن بھی وہ راز بجھانے میں، میرا دل جواب ہے، 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 رحمت ہے ہم دونوں جہاں کے امام کی، جس میں حضور کی رحمت ہے نا وہی بولے سبحان اللہ، اس کو کوئی نہیں، دوسرے سے جو نام بولا رسول اللہ اس کو کوئی نہیں، اور جس کو حضور کی رحمت ہے وہی بولے سبحان اللہ۔ شاید کہتا ہے رحمت ہے ہمیں دونوں جہاں کے امام کی، تسبیح پڑھ رہا محمد کے نام کی، رحمت ہے ہمیں دونوں جہاں کے امام کی، تسبیح پڑھ رہا محمد کے نام کی، دنیا میں کوئی چیز نہیں میرے کام کی، دنیا میں کوئی چیز نہیں میرے کام کی، میں بھی امام محمد کے نام کی، میرا دل جواب ہے، میرا دل جواب ہے، جواب ہے، میرا دل جواب ہے، میرا دل جواب ہے، میرا دل جواب ہے۔ تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حسین نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حسین نے فرمایا، اے پوچھنے والے مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے۔ اور حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، درد سہ کر کے تیرا نام لیے جاتے تھے، درد سہ کر کے تیرا نام لیے جاتے تھے، تیرے کیوان مجھے یاد کیے جاتے تھے، سہ کر کے تیرا نام لیے جاتے تھے، تیرے دیوان مجھے یاد کیے جاتے تھے، اور جانے والے تیرے قدموں کی نشا
باقی ہے. جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہے. ہم تو سجدے بھی اسی راہوں پہ کیے جاتے ہیں. تو سجدے بھی انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں. اور تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی ہونا. سب کے بولے ہو ہم تو سجدے تیری چوکھٹوں پہ کیے جاتے ہیں. تو سجدے تیری چوکھٹوں پہ کیے جاتے ہیں. اور یہ شعر اللہ کی طرف شامل ہے. اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم. اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم. عشق میں دل ہی نہیں جتنا بڑا شعر ہے نا وزن والا اس کے مقابلے میں بہت سستی سبحان اللہ بولے ہو. ذرا بچل کے بولے اپنا ایک رنگ ہے تقریر کرنے کا, عوام تک اپنا میسج پہنچانے کا, ایک ماحول بنانے کا. اپنے میرے دوسروں کی طرح نہیں ہوتا. ہر ایک اپنے انداز ہوتا ہے. میں ان پہ گرا نہیں کر رہا ہوں اور میرا اپنے انداز ہوتا ہے. میں گفتگو کرنے شروع کرنے سے پہلے بندے کو بالکل بیکار کرنا ہے نا. اور میری ہر بندے میں میری نظر ہوتی ہے. کون چھوکا لگا رہا ہے, کون گونج رہا ہے, کون سو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کس کیفیت میں. ادھر سے لے کر ادھر تک, ادھر سے لے کے ادھر تک ہر بندے میں میری نظر ہوتی ہے. یاد رکھیے گا. تو پھر سے شاید کہتا ہے اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا تھا. اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم. ارے عشق میں دل ہی نہیں سر دیے جاتے ہیں. اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم. عشق میں دل ہی نہیں سر دیے جاتے ہیں. ظلم کی گردن کاٹ لینا صبر کی تلوار سے. ظلم کی گردن کاٹ لینا صبر کی تلوار سے. یہ سبق ہم کو ملا ہے عابد بیمار سے. یہ سبق کو ملا ہے عابد بیمار سے. اور ظلم کرنا صبر کا نام زندگی, ظلم کا نام موت ہے. صبر کا نام زندگی, ظلم کا نام موت ہے. زندہ میرا امام ہے. میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج میرا ترغیب ہے. میرے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ کرب بنا کا بوتا ہوا قافلہ, امام حسین علی کا ہوا قافلہ, اور یزید کا انتخاب, پھر یزید کی حکومت کا کیا ہوا. یہ موضوع بولنا میرا بہت طویل ہے, لمبا ہے, وسیع ہے اور پھیلا ہوا. مگر مجھے جو ہی مناسب ہوا میں اہم باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جو مرضی پروگرام کو اختتام طرف لانے کی اپنے گفتگو میں کلوز کرو اس طرف آ جاؤ. اچھی طرح سے میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ ہم کنجوس نبی کے امتی نہیں ہیں, ہم سخی رسول کے امتی. یہ سنتا یاد ہے. ہم کنجوس, ہمارا نبی کنجوس نہیں ہے, ہمارا نبی کنجوس نہیں ہے, ہم سخی رسول کے امتی. اور اللہ سید صاحب آپ کے نانا سید صاحب ایسا اور پھر سادات جتنے بھی دنیا میں حضور کے نانا ہے, نانا ہے تو حضور کی سخاوت کا عالم ہے. اللہ چونکہ مجھے قائل کیا کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت کرنے سے پہلے میں 2-3 جملے اپنے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف میں کہہ دوں. اس کے بعد انشاءاللہ میں آتا ہوتا ہوں. ہم کنجوس نبی کے امتی نہیں ہے, ہم سخی رسول کے امتی. اور میرے نبی کی سخاوت, نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں لقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عجبۃ من الرجل المرسلات. بولے سبحان اللہ.
ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ آپ سارے کا ایک بار نام بولو، کا ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عجبہ من الريح مرسلا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اور نبی کا کلام پڑھنے والوں سنو، میرے نبی کی سخاوت ہوا سے زیادہ ہے. بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات. ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کی سخاوت ہوا سے زیادہ ہے. اس جملے میں بات کر رہا ہے ہوا سے زیادہ ہے، ہوا سے زیادہ ہے، ہوا سے زیادہ ہے. کیا نبی کی سخاوت؟ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سے سوال کرتے ہیں، اے ابو ہریرہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے امیر گزرے ہیں، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، اگر آپ کو نبی کی سخاوت سے تشبیہ دینا کی تو آپ کسی بادشاہ کی سخاوت سے تشبیہ دیتے، آپ کسی امیر کی سخاوت سے تشبیہ دیتے، آپ کسی سخی کی سخاوت سے تشبیہ دیتے. مگر وہ ابو ہریرہ آپ نبی کی سخاوت کو کسی بادشاہ کی سخاوت سے تشبیہ نہیں دیتے، کسی امیر کی سخاوت سے تشبیہ نہیں دیتے، آپ نبی کی سخاوت کو کسی سخی کی سخاوت سے تشبیہ نہیں دیتے، آپ نبی کی سخاوت کو ہوا سے تشبیہ دیتے ہیں. اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ اس میں کون سی بات کی بات ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اس میں ایک چھپی ہوئی چھپا ہوا ایک راز نہیں ہے بلکہ چھپے ہوئے کئی راز ہیں، کئی راز ہیں، کئی کمال ہے. نبی کا صحابی آقا کا یہ کمال کون سے ہے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سنو، میں نے اپنے نبی کی سخاوت کو ہوا سے تشبیہ اس لیے دیا اور کسی بادشاہ کی سخاوت سے تشبیہ اس لیے نہیں دیا کہ بادشاہ سخاوت کرتے ہوئے آتے ہیں نا، سخاوت کرتے ہیں مگر اپنوں کو دیتے ہیں، بیگانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بیگانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں کو اپنی بیرا کو دیتے ہیں، بادشاہ دوسروں کو بیرا کو چھوڑ دیتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی کی سخاوت کو کسی بادشاہ کی سخاوت سے تشبیہ نہیں کی اور ہوا سے تشبیہ دی. اس کا مطلب یہ کہ کائنات کے عالم میں ہوا ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو چہرہ دیکھ کے نہیں ملتی بلکہ ہر ایک کے لیے عام ہوتی ہے. ہوا ہر ایک کو ملتی ہے، ہوا ہر برادری کو ملتی ہے، ہوا ہر ذات والے کو ملتی ہے، ہوا ہر مذہب والے کو ملتی ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا میں ہوا ہر ایک کے لیے عام ہے، میں نبی کی سخاوت کو ہوا سے تشبیہ دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی سخاوت بھی دنیا میں عام ہے. یہ تو حضرت ایک کمال ہوا. اب دوسرا کمال سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی نبی کی سخاوت کو ہوا سے تشبیہ کیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی، اس کی ایک وجہ یہ تھی جب بادشاہ کی سخاوت سے تشبیہ دیتا تو بادشاہ کی سخاوت کا ایک ٹائم ہوتا ہے. کیوں سے یہ سب بادشاہ کی سخاوت کا کوئی دن مقرر ہوتا ہے، کوئی ٹائم مقرر ہوتا ہے، کوئی نام مقرر ہوتا ہے کہ فلاں بادشاہ کا سخاوت آنے کے لوگوں کی امداد کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بادشاہ کی سخاوت سے نبی کی سخاوت کو تشبیہ کیسے دیتا ہوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کی سخاوت قیمتی نہ ہوتی ہے، ان کی سخاوت کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، مگر میرے نبی کی سخاوت کو میں نے ہوا سے تشبیہ دی اس لیے کہ دنیا میں ہوا ایک ایسی چیز ہے جس کے چلنے کا ٹائم مقرر نہیں ہے. ٹائم مقرر کری، نبی کی سخاوت بھی ہر ایک لمحہ عام ہے. اچھا تیسری بات سنا، تیسرا کمال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یار دنیا کے اندر ایک ہی چیز ایسی ہے ہوا. اگر ہوا نہ ملے نا کسی کو بندہ مر جائے. ایک دم ہے کہ یہ ہوا بند ہو جائے، کائنات کا نظام
نہیں رکھ سکتی. اسی لیے آقا حضرت سرکار نے فرمایا واہ واہ جیتو کرم ہے شاید فتح تیرا, واہ واہ جیتو کرم ہے شاید فتح تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. تو الحمدللہ ہم سخی رسول کی امتی ہیں, سخی رسول کی امتی ہے. ہم اگر ہم سب کو کچھ دے گے وہ بھی سخاوت ہوگی, اور کم از کم ہم محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بھی بولے کہ یہ بھی سخاوت کا شمار کیا ہے. چوٹی مہینے کے آبادات کے ساتھ تمہید باقی نہ صرف سبحان اللہ بولوانے کے لیے باقی کہ آپ سخاوت کیجئے, آپ سخاوت کیجئے اور سبحان اللہ وغیرہ بولتے رہیے تاکہ مجھے اپنا اپنی کیفیت کے لیے کچھ کر سکوں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا مقدس کی جس آیت میں امام کے رفع کیا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, لوگوں ان کو مردہ نہ کہنا, ان کو مردہ نہ کہنا, بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی تک تمہارے پاس شعور نہیں, ان کی زندگی سمجھنے کے لیے تمہارے پاس عقل نہیں. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. بہرحال اللہ کریم کا نام شاہ شان تھا جو اس مالک نے مجھے اور آپ سارے حضرات کو امام حسین کی محبت کے لیے چن لیا. بغیر چناؤ کی ہم کا ادھر نہیں آتی بات کو یاد کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کچھ بھی اسی مہینے میں ہے نا, تو ان کا نام میں تو مطلب یہ ہوتا کہ امام محمد رضا کی بارگاہ میں بھی میں آپ کو بہت بڑی بات بتاؤں. سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو دنیا میں جب اس کی زبان پر محمد کا یا آل محمد کا ذکر آتا ہے, سمجھ رہے ہو, اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ ہوگا جب اس کی زبان پر محمد و آل محمد کا ذکر آتا ہے تو کب آتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے منہ پر ایسے آل محمد اور محمد و آل محمد کا ذکر نہیں آتا, پہلے اس کا ذکر حضور کے دربار میں ہوتا ہے, تب جا کے یہاں پر حضور کا ذکر تمہاری زبان پر ہوتا ہے. یہ میں میری گارنٹی کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں کہ پہلے ہمارا ذکر حضور کے دربار میں ہو چکا ہے. کچھ بات کرو ہو آپ یہاں کتنے, اور یہ کینیڈا کا مجدد نہیں جو مدینے سے بن کے آیا ہے وہ مجدد بات کر رہا ہے. سنو حالات فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو میرا ذکر دیار حضور میں ہوا, ہو نہ ہو میرا ذکر دیار حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی نہیں, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے آج ہم خوش بیٹھے ہیں, محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں, آج خوشی کا دن ہے. تو ایسے ہی نہیں ہوا, پہلے ہمارا ذکر دربار محمد میں ہو چکا, تب جا کے آپ محمد والے محمد کا ذکر کرنے کے لیے آئے بیٹھے. بہرحال اللہ کریم کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو سنی ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا, سنی ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا. اللہ کا شکر. اور جو سنی ہوتا ہے اس کے پاس ادب بھی ہوتا ہے اور اسی کے پاس آل محمد کا پیار بھی ہوتا ہے. اور نبی ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کا پیار آل رسول کے ساتھ، ایک لمحے کا پیار آل محمد کے ساتھ کرنا، سمجھو ایک لمحے کے لیے آل محمد سے پیار کرنا، نبی کے صحابی فرماتے ہیں 1000 سال کی عبادت سے بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے۔ یہ صحابی کا فرمان ہے، حب آل محمد خیر من عبادت سب آل رسول کے ساتھ ایک لمحے کے لیے پیار کرنا، ایک 1000 برس کی عبادت سے بہتر بھی، اعلیٰ بھی، افضل بھی۔ تو ہم تو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، ہم تو جنت کے نوجوانوں کی سرکار سے پیار کرتے ہیں، ہم تو رات گوشت پیغمبر سے پیار کرتے ہیں، ہم تو لخت جگر فاطمہ زہرا سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے بلال، آج سے 14 سال پہلے کربلا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ میں 6 دن تبھی گیا ہوں، میں نے اپنی ہسٹری لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، 5 دن تک میرے جہاں پہنچنا تھا میں پہنچا پڑا تھا، پھر اس کے بعد آیا تو مجھے جو عنوان موضوع دیا انشاءاللہ اس کو ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو میدان کربلا میں ایک واقعہ پیش آیا، یزید ولی اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ بیچ یہ جنگ شخصی سی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ حکومت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک نظریے کی جنگ، حق و باطل کے نظریے کی جنگ، ایک مسلک کے نظریے کی جنگ اور ظاہری نظام سے دیکھا جائے، ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو یزید نے جنگ کو جیت لیا، مگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یزید ہار گیا، حسین جیت لیا۔ کیونکہ یزید کا جو مقصد تھا، یزید کا جو جنگ کرنے کے بعد جو مقصد تھا اور امام حسین کا جو مقصد تھا، میں اس کو دیکھو، حقیقت کو دیکھو، اصل چیز کو دیکھو کہ دونوں کا مقصد کیا تھا۔ یزید کا مقصد تھا حسین کا ہاتھ لینا اور امام حسین کا مقصد تھا گردن کٹوا کے اللہ کے دین کو بچا لینا۔ تو یہاں یزید نے سازش شہیدان کربلا کو شہید کر دیا، حقیقت میں وہ ہار گیا، ظاہر میں جیت گیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا، امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری جنگ یزید نے جیتی، مقصد کی جنگ نبی کے امام حسین سے۔ پہلا 10 محرم حرام اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروا 10 محرم حرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقائے صاحب کو شہید کیا گیا، ان کے اہل بیت میں، ان کے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھائیوں کو، چاہنے والوں کو، مریدوں کو، سب کو میدان کربلا میں شہید۔ بڑا نفوس سے کچھ سیاسی نہیں، بس شہید۔ اب شہید کر دینے کے بعد بھی یزید نے فرض نہیں کیا، دین کو تک ایسے آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے دیکھیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتنی قربانیاں دینے کے لیے، تب جا کے نماز پڑھی، یہ روزہ پہنچا، نبی کا دین تک پہنچا، شریعت کی باتوں تک پہنچ۔ دیکھیں تمام شہیدان کربلا والوں کو بیٹھا کے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یزید نے پسند نہیں کی، بلکہ عبید اللہ بن زیاد نے لشکریوں کو حکم دیا تمام شہیدوں کے سروں کو ان کے تلوار سے
جدا کر دیا جائے، ان کے سروں کو ہمارے پاس لایا جائے اور ان کے جسموں پر ٹولے ہو رہے ہیں. جسموں پر ٹولے ہو رہے ہیں. دھوپ کا سوال ہے. خاندان ہے کوئی نہیں ہے، صرف عورتیں بچے بچے. حسین کی بہن سیدہ زینب ہے، حسین کی بیوی سیدہ شہد خانم ہے، ام الرباب ہے، حضرت سیدہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے، اور ایک مرد بچا ہے جس کا نام دیوان زین ہے. یہ سارے قافلے میں بیٹھے اپنے خیمے میں بیٹھے. امام حسین شہید ہے، عباس سردار شہید ہے، قاسم حسین شہید ہے، علی اکبر شہید ہے، اور محمد شہید ہے، حضرت عبدال شہید ہے، حضرت ظہیر شہید ہے. یہ بڑے بڑے لوگ جو شہداء تھے ان کے سروں کو تن مبارک سے جدا کر دیا گیا. توجہ رکھنی ہے مسلمانوں کا دل کی کھڑکیوں کو کھول کر کے بیٹھنا اور پھر ہمارے مخالف کو سننا. اور پھر اگر آپ کے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت ہو تو ان کی بارگاہ میں محبت پیش کرنا. سنو تمام شہیدان کے کربلا والوں میں سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا اور دیسوں کے بلند کر دیا گیا، اور جو ان کے جسم مبارک تھے، ان کے تن مبارک تھے، ان کو ایک ساتھ ایک جگہ پر رکھا گیا. اور یزیدیوں نے ان شہداؤں کربلا کی لاشوں کے اوپر ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. اس وقت کے مورخین بیان کرتے ہیں کہ گھوڑے پورا دن دوڑاتے ہیں، ادھر جاتے اور ادھر سے پھر ادھر آتے. ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑتے ہیں، ادھر جاتے ادھر جاتے، ادھر سے پھر ادھر آتے. یہاں تک کہ تمام شہیدان کربلا والوں کی ایک ایک ہڈی چور ہو گئی تھی. تمام شہیدوں کی جسموں کی ہڈیاں بھی چور ہو گئی. ان کے جو ہڈیاں جو تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی. ان کی جو ہڈیاں مبارک تھی وہ چور ہو چکی تھی. اللہ اکبر اللہ کبیرہ. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حسین کی بہن اپنے خیمے میں رہ کر صدر کے ہاتھ دیکھتی ہے نا تو گنبد خضرا کی طرف، مدینہ رسول کی طرف اپنے چہرے کو دیکھ کر کے وہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے. یا رسول اللہ دیکھو آپ رہے ہو نا، آپ کی امت پر آپ کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، آپ خاندان نبوت کو لوٹ لیا ہے. یا رسول اللہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ یزیدیوں نے کیا کیا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے خیمے کے اندر سے ایک پکار کر رہی تھی اللہ اکبر اللہ کبیرہ. جب شہیدوں کی توجہ، جب شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کے جسموں کی ہڈیوں کو چکر چور کر دیا گیا. اس کے بعد اپنے فوجیوں کو حکم دیا، اپنے فوجیوں کو حکم دیا حسین کے قافلوں کو لوٹ، حسین کے خیموں کو لوٹ لو، حسین کے خیموں کو کھیل لو، لوٹ لو، اور لوٹنے کے بعد حسین کے خیموں میں آگ لگا دو. اللہ اکبر اللہ. یہ دنیا کیا کر رہی ہے؟ ان ساری دنیا میں ایسا بھوت سوار تھا، دنیا کی عورت کا ایسا ابلیس سوار تھا، یہ نواسہ رسول کو نہ سمجھ سکے، آل محمد کے مقام کو نہ جان سکے، اہل کا مقام کو نہ سمجھ سکے. دیکھیے نا ایک تو سر کو تن سے جدا کیا ہے، ان کے سر کو ایسے میں کیا ہے، دوسرا اس کے جسموں سے گھوڑے دوڑائے گئے، اور اب ان کے فوجی جو ہے نا امام حسین کے قافلے کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک حدیث سے یہ صاحب ایک مورخ، بلکہ یہ مورخ نہیں ہے، یہ کوئی عام بندہ تھا. جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا وہ میدان کربلا سے ایک راستے سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یزید جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لوٹ رہے تھے تو ایک لڑکی 14 سال یا 9 سالہ بچی تھی. اس بچی کو کسی یزیدی فوجی نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس بچی نے اپنے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی، اس بچی نے اپنے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی. اس یزیدی فوجی نے اس بچی کے کانوں کی بالیوں کو پکڑ کے کھینچا، ایسا کھینچا بچی کے کان ٹوٹ گئے تھے. اور یہ بچی کوئی اور بچی نہیں تھی، یہ حسین کی بیٹی ستیجہ تھی. حسین کی بیٹی، حسین سے سیدھی سوال ہونے والی بچی ہے. آج اس بچی کے کان ٹوٹ گئے. حضرت حسین جیسا ستیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ظالم کو دیکھا تو کہا کہ ظالمو تم دولت کے بھوکے ہو، ہم کو پتا ہے تم دولت کے بھوکے ہو، اور تم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، اب جینے کی وجہ ہم کو دنیا میں نہیں رہا. اور ظالمہ تم نے اگر یہ بالیاں مانگی ہوتی میں نکال کے دے دیتے، تم نے مجھے تکلیف کیوں پہنچائی ہے؟ میرا خون میں نکال میں بہ رہا تھا اور میرے کان ٹوٹ گئے ہیں. اللہ اللہ کبیرہ. پورے خیر حسینی کو لوٹ لیا گیا اور پھر اس کے بعد آگ لگا دی. یہ کوئی
قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہم اپنی باتیں ہیں، یہ کوئی قصے کہانی سنانے والی باتیں نہیں ہے۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ کوئی معاملہ ایسا بن گیا ہوگا کہ کوئی حادثہ ہوگا جو ہو گیا ہوگا، کہ کوئی قصہ ہو گیا ہوگا، کہ کوئی کہانی کسی نے بنائی، نہیں، حقیقت ہے، حقیقت یہ ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں ڈوبنے کے بعد یزید نے خیمے حسینی میں آگ لگا دی، اللہ آگ کیوں لگائی؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ حسین کے خیمے کے اندر ایک بچہ جو بچہ ہے، جوان بچہ زین العابدین، آگ لگا دو تاکہ کافی جلد خاکستر پر ہو جائے، حسین کی بچہ جلد خاکستر پر ہو جائے۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ خیمے میں آگ لگ گئی ہے، باہر نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، آگ بھڑک رہی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار زین العابدین، وہ زین العابدین جو بستر پر اپنی کروٹ بدل نہیں سکتے ہیں، اتنے سخت بیمار ہیں، اتنے سخت علیل ہیں، ادھر سے ادھر وہ تو کوئی ہوش نہیں ہے۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ اپنے 22 سالہ بھتیجے کو اپنے کانگوں میں اٹھاتی ہے اور اٹھا کر خیمے میں سے باہر نکلتی ہے اور اپنا بھری بھری جان جاتی ہے۔ کیوں جان جاتی؟ اس لیے کہ سیدنا زینب کو پتا تھا جب قیامت تک دنیا میں محمد زین العابدین سے چلنے والے ہیں اور آج بات یاد ہے جتنے پیارے رسول ہے، آج محمد ہے، وہ امام زین العابدین سے ہی چلے گئے۔ میرے مصطفیٰ کے نام پیارے اللہ صاحب حسین کی ضرور لیا گیا اور امام حسین خیمے کو آگ لگا دی گئی اور جتنی بھی بچیاں تھیں، جتنے بھی بچیاں اور عورتیں تھیں، ان تمام بچیوں کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈال دی گئی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اور ان ننگے نیروں کی پشتوں پر سوار کر دیا گیا۔ اب دیکھیے نا، لاشیں تو میدان کربلا میں پڑی ہوئی ہے، عباس خان بردار کی لاش پڑی ہوئی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، فاطمہ حسن کی تمام شہیدوں کی لاشیں وہاں دفن کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ، تمام لوگوں کی لاشیں ایسی کھلی پڑی ہوئی ہے۔ اور جب شام کا وقت ہونے لگا نا، جیسے شام کا وقت ہونے لگا، تمام بچیوں کو قیدی بنا لیا گیا، تمام ماں کو قیدی بنا لیا گیا اور اتنے زیادہ حکم دیا کہ اب اس فاصلے کو لے کر فاطمہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اب اللہ کبیرہ، جتنے یزیدی لوگ تھے نا، وہ آگے آگے گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں، ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں، وہ آپ دیکھیں میدان کربلا سے کوفہ کی طرف یہ قافلہ سفر شروع کرتا ہے، یہ قافلہ سفر شروع کرتا ہے۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قیادت کے اندر امام زین العابدین، حضرت سیدہ شہزادہ ام ربا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی بھی تھی، اور اس کے علاوہ امام حسین کی ایک بیٹی اور تھی جس کا شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس بچی کا نام، امام حسین کی بچی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ تھا، وہ بھی اس قافلے میں تھی اور میدان کربلا میں شاید اس بچی کا ذکر شاید لوگوں کو پتہ ہوتا۔ اب پرانی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آ جاتا ہے کہ سیدہ سکینہ حسین کی بیٹی نہیں تھی اور ایک بیٹی اور تھی جس کا نام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی قافلہ روانہ ہو گیا میدان کربلا سے کوفہ کی طرف۔ جب کوفہ کی طرف قافلہ روانہ ہونے لگا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ننگی ننگی خشک پہ سوار، سیدہ سکینہ بانو 3 دن سے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، ان کو سیدھا سے پیاس بھی ہے، پانی دینے والا یہاں کوئی نہیں، قافلہ چل رہا اور دوسرے جو کسی آتے پابند سلاسل تھے وہ تو پیچھے چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، نہ جانے والے رابطے نہیں سکتے، دین نہیں سکتے، وہ پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ ایک مقام آیا کربلا بناؤ اللہ بیچ میں ایک مقام آیا، ایک گھنٹے کا تو سفر تھا، کئی رات کئی دن گزرنے تھے، بیچ میں سفر نکل تو یزیدی لوگ تھک گئے تھے، بھوک اور پیاس بھی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ گرجا گھر ہے عیسائیوں کا، ایک کام کرتے ہیں آج کی رات ٹہل جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کے انتظام کر لیتے ہیں، پانی
انتظام کر لیتے وہ وہاں پر رک گئے گر جائے. ایک فوجی وہاں یزیدیوں کا گیا اور اس نے آواز دی گرنے والے کو. اس میں سے ایک پادری راہب بھی راہب نے پوچھا تم کون ہو اور یہ سر کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ تو یزیدیوں نے کہا تمہیں پتا نہیں یہ محمد کے نواز حسین کے سر ہیں اور ان کے بچوں اور بھتیجوں بھانجوں کے سر ہیں. حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور یہ اپنے انجام کو پہنچے. وہ عیسائی تھا راہب مگر یہ سننے کے بعد کہتا ہے یزیدیوں غلط تم ہو سکتے ہو غلط یزید ہو سکتا ہے غلط تمہارا باپ ہو سکتا ہے. حسین بھلے میں مسلمان نہیں ہوں میں عیسائی ہوں مگر حسین کا چہرہ آج بھی چمک رہا ہے. حسین کے چہرے پہ آج بھی تمہاری علامت آئی ہے. میں گواہی دیتا ہوں حسین بھی سچا ہے حسین کا نانا بھی سچا ہے. وہی تو حسین کی جیت ہے. آج عیسائی بھی کہہ رہے ہیں حسین سچا ہے. یہی تو حسین کی جیت ہے. جب آپس میں مذاکرات کرے گا بات چیت بڑی تو یزیدیوں نے کہا ہے وہ پادری تو دوسری باتیں نہ کر. ہم آج کرایہ کا قیام کرنا چاہتے ہیں رکنا چاہتے ہیں تو اپنا کرایہ کو اور ہم کو ادھر ٹھہرنے رہے گا کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ ادھر رکو کوئی بات نہیں مگر جب تک تم ادھر رکو اس وقت تک تم مجھے حسین کا سر مبارک مجھے ان کو چمٹا اٹھا ہے رکو مگر جب تک ان کو حسین کا سر مبارک مجھے دے دو. یزیدی کیونکہ ان کے اوپر جو بہت سوال تھا انہوں نے ٹھیک ہے ہم کو دے دیں گے تو حسین کے سر کی زیادہ مبارک آنکھ والا میرے جیون کا تماشا ہے نا آنکھ والا میرے جوبن کا تماشا دیکھے دیتے کوڑ کو یزیدیوں کو کوڑ ہو گیا تھا ان کو کیا پتا حسین کے سر مبارک پر مولا کا ہے. وہ عیسائی پادری جو پادری ہے نا داڑھی میں وہ راہب کہتا رہتا ایک رات یہ سر مجھے دے دے تو یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو مگر آج کے لیے تم سر اپنے پاس رکھو گے تو بدلے میں ہم کو کتنی دولت ملے گی. راہب نے کہا تم جتنی مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں مگر اس کے بدلے میں اسے سر مبارک ملے تھے. کہا ٹھیک ہے تو 10,000 اشرفیہ مانگے. دیکھو یہ پٹاؤ کو خود بھی بکتے تھے اور ہر چیز کا سودا سودا. امام حسین کا سر مبارک اس عیسائی پادری کو دے دیا اور بدلے میں 10,000 اشرفیہ کا سودا سودا. اب توجہ کے ساتھ سنا عیسائی پادری اپنے خاص کامرے میں چلا جاتا ہے. امام حسین کا سر مبارک لے کر لیے ایک ٹیبل رکھا اس میں خوشبو اچھی قسم کی چادر لاتا ہے اس کو خوشبو سے معطر کیا. اس کے بعد امام حسین کے سر مبارک کو رکھا اور سامنے آگے آگے کر کے بیٹھا رہتا. تھوڑا بہت گزرا تھا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مکان کا جو چھت ہے وہ پھٹا ہے اور آسمانوں سے نور کی کندیل امام حسین کے چہرے پہ لگی ہے. یہ عیسائی پادری کا خود بیان ہے. آنکھیں بند ہے امام حسین کے چہرے مبارک کے سامنے بیٹھا ہے. اس کے مکان کی چھت پھٹتی ہے اور آسمانوں سے نور اترتا ہے تو اس کے گھر کو روشن کر دیتا ہے. اس کے گھر کا چھوڑ رہا ہے اس پادری کے دل کو بھی روشن کر کے چلا گیا. اس عیسائی پادری کے دل کو بھی روشن کر کے چلا گیا. جب سویرا ہوا یزید لوگ بیدار ہوئے انہوں نے اپنے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے. اس کے بعد یزیدیوں نے کہا لاؤ وہ سارا ہمیں واپس دے دو وہاں بدلے میں ہماری 10,000 جو اشرفیہ ہے وہ بھی دے دو. جب وہ مانگنے واپس آئے تو کہا وہ پادری وہ عیسائی ہماری ادھر سے عیسائی کہتا ہے وہ یزیدیوں آج کے بعد مجھے عیسائی کا کہنا مسلمان کہنا. آج کے بعد مجھے عیسائی کا کہنا مسلمان کہنا اور آج کے بعد مجھے تم یہودی کا کہنا. آج کے بعد مجھے پادری کا کہنا بلکہ من میں جب لگا کہنا میں مسلمان ہو چکا ہوں. میں نے آج جو کچھ بھی امام حسین کے سر مبارک سے دیکھا ہے اور حسین کے چہرے مبارک سے اور درود مبارک
لیتے ہیں اس کے حصے دار ہیں اس کے اشرف اس کے حصے دار ہیں اس کے اشرف اس کے حصے دار ہیں تھوڑے ہی دور مقام پر ایک جگہ پر روک کر کے اشرفیوں کو بٹوارا کرنے کے لیے رکے اور پہاڑی کے اشرفیوں کو زمین کے اوپر اگے گا بتا دے گا وہ سونے پر اشرفیاں ہوتی نا وہ سب کی سب ٹکٹیاں بن گئی تھی وہ مٹی بن گئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکٹیاں بن گئی تھی انہوں نے یہ سوچا تھا ہم عیش کر لیں گے ہم دنیا بچا لیں گے ہم دنیا کی زندگی کو ہم اپنی آرام بنا دیں گے مگر ایسا نہیں ہو سکا بہرحال یہ جو معاملہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوٹا ہوا معاملہ اب کربلا سے آگے کی طرف سفر کر رہا ہے سفر کرتے کرتے کوفہ کی سرزمین پر ہوتے ہیں وہ کوفہ جہاں دارال عمارت گورنر ہاؤس عبید اللہ بن زیاد وہاں بیٹھا کرتا تھا اور میں جو تخت جو تھا وہ دمشق میں تھا یزید کی حکومت تھی اور یہ کوفہ وغیرہ جو تھے وہاں تو سب منقرض کرتا تھا اب ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لوٹا ہوا قافلہ وہاں پہ پہنچا یزید کے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچا ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پسا بہت توہین اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی لکڑی تھی اس لکڑی سے امام حسین کے چہرے مبارک کو مارتا اور کہتا حسین تمہارے ظلم کی سزا یہی تھی تمہاری بغاوت کی سزا یہی تھی وہاں پر ایک بوڑھے صاحب بیٹھے ہوئے وہ بوڑھے صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا وہ میں زیاد حسین کے چہرے میں تو لکڑی ماری اسی چہرے کو میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کا عذاب ہو جائے گا اللہ سے اللہ کا عذاب زندہ ہو جائے اللہ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب نے پیش کیا تھا امام زین العابدین کو پیش کیا تھا ابن زیاد نے ان کو وہاں پر آئے کھانے میں ڈال دیا ان کو وہاں پر وہ کہتے ہیں لوکر میں ڈال دیا ہاتھ میں لیا ہے پاؤں میں پھیر دیا ان کو جیل میں ڈال دیا میں بتانا چاہتا ہوں یار ان عورتوں کا کیا قصور تھا ان بچیوں کا کیا قصور تھا ان بچیوں کا کیا قصور تھا بیمار زین العابدین کا کیا قصور تھا ان کو ہتھیلیاں پہنائی گئی ان کو بیڑیاں ڈالی گئی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ جیل انہی لوگوں کے لیے رہی ہے جن کا کوئی پاپ نہ رہا ہو جن کا کوئی قصور نہ رہا ہو جن کا کوئی گناہ نہ رہا ہو جن کا کوئی ظلم نہ رہا ہو ہمیشہ جیل میں انہی لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے انہی لوگوں کو ہتھیلیاں ڈالی جاتی ہے انہی لوگوں کو واپس سلاخ دیا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں اتنی سخت ہتھیلیاں پہنائی گئی کہ ان کی ہڈیاں جو تھی ہڈیوں میں نشان آنا سیدہ سکینہ کی ہڈیوں میں نشان آنا پیروں میں ہڈیوں میں نشان آ گئے مضبوط ہتھیلیاں پہنائی گئی اور ہر رات میں کوفے کی جیل کے اندر سے دردناک آوازیں آتی تھی اس آواز کو سن کر کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آواز لگانے والی بچی کے پاس جاتی اور کہتی اے سیدہ سکینہ خاموش ہو جاؤ صبر کرو صبر سے کام لو تم جس قسم کی آوازیں نکالتی ہو تو حضرت سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی جان مجھے بڑا درد ہو رہا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑا درد ہو رہا ہے اللہ جب ابن زیاد کی فوجیوں نے اس قسم کی آوازیں سنی نا اس نے ابن زیاد نے کہا ابن زیاد بھی وقت ہے اللہ سے ڈر اور ان امام حسین کے بچوں امام حسین کے عورتوں اور بچیوں کھیلوں کو سیدہ زینب کی قیادت میں قربانہ یہاں سے کر دے اور جس قسم کی یہ لوگ آواز نکالتے ہیں ڈر لگتا ہے آسمانوں سے اللہ کی بارش ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اللہ کا اطاعت نازل ہو جائے ابن زیاد نے امام حسین کے لوٹے ہوئے قافلے کو اب آگے دوسری جگہ بھیجنا شروع کیا کدھر دمشق کی طرف پھر فوجیوں کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ ہتھیلیاں ڈال دو پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو اونٹ کے اوپر کو سوار کرا دو ایک اونٹ کے اوپر 4 لوگوں کو سوار کیا کرایا جائے جس میں سیدہ زینب ہے ان کے باپ شہر بانو سیدہ سکینہ ہے سیدہ فاطمہ ہے حضرت مسلم کی بچی ہے حضرت ظہیر کی بچی ہے
فوجیاں تھی بالکل ننگی پھولوں کی ننگی پیٹ پر سوار بنا لگے اور کوفہ سے یہ قافلہ لوٹا ہوا دمشق کی طرف آیا. اب توجہ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ جب دمشق کی طرف آ رہا تو راستے میں یزیدیوں کا پانی ختم ہو گیا. کیا ہوا وہ معلوم کی زبان سے ہر بندہ بولا کیا ختم ہوا؟ پانی ختم ہوا. جب پانی ختم ہوا دوپہر کا وقت تھا, دوپہر کا ٹائم تھا اور صحرا کا ماحول تھا, میدانوں کا پتھریلی زمین ریتیلی زمین کا ماحول تھا. اللہ تو جب یزیدیوں کے خیمے والوں بھائی یزیدیوں کے پاس پانی ختم ہوا تو دوپہر کے وقت یزیدیوں نے کہا یہ معاملہ کوفہ سے دمشق چاہتے وقت کہ راستے میں جب پانی ختم ہوا تو یزیدیوں نے کہا کہ یہاں ڈال دیا جائے اب تک کے خیمے نصب کر سکتے. یزیدی فوجیوں نے خیمے نصب کر لیے. جتنے بھی ان کے فوجی تھے جتنے افسران تھے وہ تپتی ہوئی دھوپ میں خیموں کے اندر آرام کر رہے تھے. اور حسین کی بہن حسین کی بیویاں حسین کے قافلے والے تپتی ہوئی دھوپ میں پتھریلی زمین پر ریتیلی زمین پر ننگے آسمان کے نیچے بیٹھے. اللہ اللہ اب پانی تلاش کرنے کے لیے بہت دور جانا تھا, ان کو ٹائم لگنا تھا. جب پانی تلاش کرنے کے لیے وہ لوگ پہنچے پانی لینے والے جب آ گئے جو لینے گئے تھے لوگ واپس آ گئے. اسے یہ سب رات کا وقت ہو گیا. رکے تھے کب؟ دین کے وقت. کب رکے تھے؟ کب رکے تھے؟ دین کے وقت انہوں نے پڑاؤ کیا. جب پانی لے کے جانے والا پانی لے کے واپس آیا اتنا ٹائم ہو گیا, رات ہو گئی. اور جیسے یہ پانی آ گیا تو یزیدی فوجی نے اعلان کیا کہ چلو اپنے اور آگے کی طرف اپنا سفر شروع کرو. سارے یزیدی قافلے کی طرف چلنے لگے. اور چونکہ جب یہ قافلہ روکا گیا تھا تو اہل بیت اطہار کی ساری بچیاں اہل بیت اطہار کی ساری بچیاں اونٹ کے کچاوے میں بیٹھے کھلے آسمان پر شدت کی لڑکی. مگر جب بہت زیادہ دھوپ ہوئی اور کئی دنوں سے یہ سب پانی بھی نہیں پیا تھا بچیوں نے, کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور زبان سن رہی تھی, حالت سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو اس اونٹ کے ایک اونٹ کے کچاوے سے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین کی بیٹی نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے, اس کی کوہ میں تھوڑا سا ایک سایہ ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اونٹ کے ایک کچاوے سے کسی کو بتائے بغیر اونٹ کے کچاوے سے نکل کر کے اس دور ایک درخت کے سائے میں جا کر کے مٹی کا وہ تکیا بنا کر کے آرام کرے. اس بات کو خیال رکھنا, درخت کے سائے تلے مٹی کا ریت کا تکیا بنا کر آرام کرنے لگے تھوڑا آرام ملتا ہے. دھوپ بہت. اور جب پانی آ گیا تو یزیدیوں نے حکم دیا قافلے کو سفر کی طرف روانہ کرو. دمشق کی طرف قافلہ چل رہا تھا. یزیدی لوگ چل رہے تھے. پیچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی نتیجی پردہ نشین عورتیں بیویاں اور عابدین جس سواری پر سوار ہے نا وہ سب چڑھ رہے ہیں. ابھی کچھ ہی قدم ہو جاتی ہے. یزیدی لوگ آگے بڑھے تھے اس قافلے کو لے کر. اور اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے ہر یزیدی فوج کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور ہر نیزے پر ہر شہید کا سر مبارک ہے. ہر نیزے پر ہر شہید کا سر مبارک ہے اور سر مبارک کو بلند کر کے چل رہے تھے. اور جو ان کا مین افسر تھا جس کے ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک والا نیزہ تھا. جب پانی آ گیا اور یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تھوڑے ہی قدم آگے چلے کہ اس یزیدی افسر کے ہاتھ سے امام حسین کے سر مبارک والا نیزہ چھوٹ گیا اور زمین پہ غرق ہو گیا. آگے سوال اللہ بولنے والی بات. تھوڑے ہی قدم چلے تھے کہ یزیدی اور افسر کے ہاتھ میں سے امام حسین کے سر نیزہ چھوٹ گیا اور زمین میں دھس گیا, زمین میں غرق ہو گیا. اس نے نیزے کے
نیزہ ہل بھی نہیں رہا، نیزہ ہل بھی نہیں رہا، اور اسی نیزے پر تیرے میں حسین کا سر ہوا، نیزہ ہل بھی نہیں، اس نے دوسروں کو بلایا، وہ لوگ آئے، انہوں نے نیزے کو نکالنا تھا، نیزہ نکل ہی نہیں رہا، سارے یزیدی آئے، سارے افسروں نے نیزے کو نکالا، نیزہ ہل نہیں رہا، نکل نہیں رہا، کسی یزیدی نے پیچھے جا کر کے امام زین العابدین سے کہا کہ دیکھیے نا کیا معاملہ ہے، آپ کے ابا آگے نہیں چل رہے، دھکے بولے بولے، دیکھیے زین العابدین سے یزیدیوں نے کہا کہ دیکھیے نا کیا بات ہے، آپ کے ابا آگے نہیں چل رہے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی نفسی سے پوچھتا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خاندان رسول کا کوئی بچہ یا بچی پیچھے چھوٹ گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ خاندان نبوت کا کوئی بچہ یا بچی پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ امام زین العابدین حضرت سیدہ زینب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد سیدہ زینب سے پوچھا خوشی جان دیکھ لیجیے اپنے خیمے کے اندر سارے لوگ حاضر ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایک نام دے کر چکا رہی ہے اور سب کہتے ہیں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا گیا تو آواز نہیں آئی، سیدہ سکینہ نے کہا او یزیدیوں حسین کی بیٹی پیچھے چھوٹ گئی ہے، اس کے حسین آگے رہیے لڑے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جب پیچھے دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی، توجہ کے ساتھ سننا ہے، جب پیچھے دوڑتی ہوئی پہنچی، کئی مورخوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جگہ پہ پہنچی جس جگہ پر یزیدیوں نے پانی کے انتظام میں کھڑا کیا، جب اس جگہ پہ پہنچی نا ایک درخت کے نیچے سیدہ سکینہ حسین کی بچی بیٹھی ہے اور سیدہ سکینہ کے بازو میں ایک نقاب پوش عورت بیٹھی ہے اور نقاب پوش عورت اس بچی سے پوچھتی ہے بیٹی میدان نار کو بتا دے کیا ہوا، بیٹی بیٹا بیٹا کیسے شہید ہوا، میری بچی کے بیٹے بیٹے کیسے شہید ہوئے۔ امام سیدہ زینب کہتی ہے میں جب قریب پہنچی تو میری سیدہ سکینہ ایک نقاب پوش عورت کو میدان کربلا کی داستان سنا رہی تھی اور وہ نقاب پوش سیدہ سکینہ کو سن بھی رہی تھی، چن بھی رہی تھی اور محبت بھی کر رہی تھی۔ توجہ رکھیے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ پہنچی، پوچھا او میری ہماری بچی کو سنبھالنے والی ہم پر احسان کرنے والی نقاب پوش، یہ تو بتا جا تو کون ہے؟ سیدہ زینب کے لیے جب میں نے سوال کیا تھا کہ ہماری بچی کو سنبھالنے والی بات نکالی تھی میں اپنی گود میں اٹھا کے پیار کرنے والی وہ نقاب پوش تو کون ہے؟ نقاب پوش کی آواز دی بیٹی زینب بھول گئی میں تیری ماں فاطمہ ہوں، فاطمہ ہوں اور میں اپنے حسین کی بیٹی سے میدان کربلا کی داستان سن رہی تھی اور میں اس میں پیار کر رہی تھی۔ اس کے بعد کیونکہ وہ کوئی بہو آئی تھی نا فاطمہ کی، حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی روح مبارک آئی تھی، وہ وہاں سے روپوش ہو گئی، غائب ہو گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سیدہ سکینہ کو لے کر کسی قافلے کے پیچھے آئی اور کشاوے میں سیدہ سکینہ کو رکھا تو آٹومیٹک اپنے آپ وہ نیزہ بلند ہو وہی یہی تو حسین کی چیز ہے، قتل حسین اصل میں مر گئی چیز ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ سنو اور میں یہ چلتا واقعات میں تمہارے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات کبھی کبھی سننے کو ملتے ہیں، جب وہ کہا کہ بعد کیا ہوگا اور آگے سے ایک قافلہ پھر بھی وہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اچھا دمشق کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، دمشق شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا کیونکہ یزیدیوں نے وہاں احاطہ کیا تھا اور دمشق والوں امام زید دمشق والوں یزید کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، یزید نے ان کو ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو شکست دی ہے اور ان کے کٹے ہوئے سر ہمارے شہر دمشق میں آ رہے ہیں۔ آج خوشیاں منائی جائے گی، آج رفتار منائے جائے گی، آج دور منائے جائے گی اور آج خوشی کا اظہار کیا جائے گا۔ وہ دمشق والوں سب تیار ہیں، دمشق والوں کو یہ سب کچھ پتا
کچھ پتا نہیں کہ وہ بغاوت جس کا نام بغاوت ہے اور کہتے ہیں کہ یزید اتنا باغی لوگ تھے انہوں نے بغاوت کی تھی ان سے یزید نے جنگ کی اور ان کو مار دیا گیا اور ان کے بٹے ہوئے سر دمشق میں آ گئے. دمشق کا ہر بچہ ہر عورت عورتیں بچیاں بچے اپنے اپنے مکانوں پر چھت پہ چڑھ کر کے وہ کٹے ہوئے سر والوں کا قافلہ کب آئے گا دمشق میں اس کا انتظار تھا. شام کا وقت تھا. سنو مسلمان حسین کے غلاموں سنو امام حسین کی محبت کا غم کرنا آسان مگر حسین نے زندگی قربانیاں دی نا. ہم تو ایک گھنٹے کا ٹائم حسین کی محفل کر کے نہیں دے سکتے. حسین نے تمہارے اور ہمارے نسلوں کی خبر اپنے بچے دے دیے اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے دے دیے اپنی بچیوں کو اتنی اپنی بیویوں کو بیوہ کے بعد اور حسین کو اتنی کیا پڑی تھی. اللہ سنو امام حسین سے محبت کرتے ہو. یہ جو قافلہ ہے نا یہ چیزوں کا ان کے فوجیوں کا یہاں دمشق شام کا وقت کا سورج پورا ہونے کو لگا تھا. یہ قافلہ اور امام حسین کا زندہ ہوا قافلہ دمشق میں انٹر جب دمشق میں حاضر ہوا امام حسین کا زندہ ہوا قافلہ دمشق کی ساری عورتیں چھتوں پر کھڑی ہیں عورتیں بچیاں بچے سارے لوگ اور کہتے ہیں یہ کٹے ہوئے سر یزیدی فوجی کہتے ہیں یہ باغی لوگ تھے ان کو بغاوت کرنے کے جرم میں ان کو مار دیا گیا اور یزید کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی تھی تو سارے لوگ تماشائی کر کے تماشا دیکھتے رہے. کوئی پانی کا نہیں پوچھا کوئی پینے کا نہیں پوچھا کوئی ان کی کو کھانے کا نام نہیں پوچھ رہا ہے. اس میں سے ایک چھت کے اوپر سے بوڑھی عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے پانی کا انتظام تھا اپنے سیدہ زینب کو جانے مارا. بوڑھی عورت سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے تماشائی کرتے رہے مگر بوڑھی خاتون نے پانی کا انتظام کیا. پانی لائی سیدہ زینب کو پانی پلایا سیدہ صدیقہ کو پانی پلایا تمام لوگوں کو پانی پلایا کھانے کا انتظام کیا. یزیدی ظالموں نے پہلے بچیوں کی چادر اس بوڑھی خاتون نے سیدہ زینب کو چادر دی اور بچیوں نے اپنے سروں پر چادریں ہوئی کھانے کا انتظام کیا. اب سننا دل تھام کرنے بیٹھا حقیقت کیا ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پانی پلانے والی بنی خاتون سے پوچھتی ہے کہ خاتون کبھی سبھی ہم ایسی ہیں ہمارے ہاتھوں میں پیٹ کا ہمارے ہاتھ میں بیٹا ہے ہم بھوکی ہے پیاس کے ہم ایسے ہم لائی گئی. وہ بولی خاتون ہم کو کوئی پانی کا سوال نہیں کر رہا ہے کوئی پانی کو نہیں کہہ رہا ہے کوئی ہم کو بچنے کے لیے تیار نہ یہ بولی خاتون تو ہم کو ایسے پہچان لیا اور تجھے ہم سے کون سی ایسی ہمدردی تھی کہ تو یزیدی فوجیوں کو بیچ سے ان کا راستہ بڑھا کر ہم تک پہنچی اور پانی کا انتظام کیا کھانے کا انتظام کیا چادر کا انتظام کیا. پوری خاتون نے کہا کہ وہ بن کے آنے والی ویڈیو ہم تم کو نہیں جانتے. تم کو میں تم کو نہیں جانتی تم کون ہو. ہم کو مدینہ شہر سے بتایا گیا ہے کہ کچھ پاک لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا ہے ان کے سروں کو نیزوں پہ ظلم کر کے ان کی بچیوں کی بہنوں اور ان کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر کے یہاں دمشق میں لایا جا رہا ہے. تو ہم تو بس ان کو دیکھنے کے لیے اپنی جب گزر گئی تھی مگر تم رہتی ہو کہ سوچا کہ پانی پلا دیا جائے کھانا کھلا دیا جائے. میں تم پہچانتی پہچانتی نہیں. وہ بری خالی دیکھتی رہی.
وہ کے آنے والے بچی سیدہ زینب ہمیشہ پوری خلیفہ وہ قید ہے آنے والی بچی میں نے مدینہ شریف دیکھا کیا کہتے ہیں میں نے مدینہ شریف دیکھا سیدہ زینب نے کہا مدینہ شریف دیکھا ہے کہا دیکھا بھی ہے اور میں نے اپنی جوانی کی ساری زندگی سیدہ زینب کے گھر میں نوکری کر کے گزاری ہے میں نے اپنی ساری زندگی جوانی کی نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد رسول اللہ ان کے گھر میں ساری جوانی گزار دی ہے ان کی نوکری کرتے ہوئے ان کی چاکری کرتے ہوئے ان کی کنیز بنی کرتی ہے ان کی نوکرانی بند کر کے گھر میں نوکری کرتی رہی ہوں اب سنو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اچھا جی اپنی داستان نہیں سنا اچھا جی ٹھیک ہے تو وہ بری خاتون کہتی ہے کہ میں تمہیں کو جان کے پہچان نہیں مگر میں جس سیدہ فاطمہ کی نوکرانی جب تک رہی اور جب میری جوانی باہر گزر گئی اور میں بڑھاپے کی منزل پہ آئی اور جب میں سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر سے اپنے وطن کو آنے لگی تو میں نے اس فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ مجھے کوئی نصیحت کر دو میں نے اس فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ مجھے کوئی نصیحت کر دو ایک ایسی بن کے آنے والی بچی میں تم کو جان کی پہچانتی نہیں میں نے جب تم کو پانی پلایا ہے تم کو جو میں نے کھانا کھلایا ہے تم کو اوڑھنے کے لیے جو میں نے چادر دی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب تک فاطمہ کے گھر میں ڈاکٹر بن کے رہی اور جب اپنے قدم کو واپس ہو رہی تھی تو مجھے میرے فاطمہ نے نصیحت کی تھی میں نے جب پوچھا تھا فاطمہ مجھے زندگی میں کوئی ایک اچھا عمل دے دو تو فاطمہ نے اس وقت کہا تھا عمل یہ ہے کہ جو کوئی قیدی بن کے آئے اس کو پانی پلا دینا جب کوئی قیدی بن کے آئے اس کو کھانا کھلا دینا اس کو پانی پلا دینا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تو سنتی ہے دیکھیے نا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امی سیدہ فاطمہ نے اس بوڑھی خاتون کو جو نصیحت کی تھی آج وہ بوڑھی خاتون کسی کو پانی پلاتی ہے فاطمہ کی بیٹیوں کو پانی پلا رہی ہے فاطمہ کی بیٹوں کو پانی پلا رہی ہے فاطمہ کی اولاد کو پانی پلا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد بات آگے کرتے ہیں ذرا امام حسین کے نام کو رکھ کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے والے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب والے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رانی کا سنو اب وہ بڑی خاتون کہتی ہے وہ بچی میں اس فاطمہ کے گھر میں اپنی جوانی میں جب نوکری کر رہی تھی تو میں نے اس فاطمہ کی گود میں جو میں نے اپنے بچے بھیجے تھے میں نے اس وقت فاطمہ کی گود میں اپنے بچے بھیجے تھے اور فاطمہ کی گود میں میں نے چھوٹی سی بچی بھی دیکھی تھی اللہ اکبر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی پوچھتی ہے وہ بڑی خاتون تم نے ہمیں پانی پلایا کھانا کھلایا اب ہم کو کیا بدلا دے اس کے بدلے میں ہم کو کیا دے وہ بڑی خاتون کہتی ہے وہ قید کے آنے والی بچی میں پانی کا بدلہ اور کو نہیں چاہتی میں کھانا کھلانے کا بدلہ اور کو نہیں چاہتی بس میں نے دعا کر دو کہ میں نے فاطمہ کی گود میں جو ننھے ننھے بچے بھیجے تھے زندگی میں ایک بار ان کے چہرے کی زیارت کرنا ہے میں نے فاطمہ کی گود میں جو بچی بھیجی تھی اس بچی کو مجھے زیادہ کرنا چاہے اتنا سنتا تھا سیدہ زینب نے کہا وہ پوری خاتون کی دعا قبول ہو گئی ہے جو فاطمہ کی گود میں انہیں بچے بھیجی تھی وہ بچی کوئی اور تیری جو تمنا تھی کہ مرنے سے پہلے مجھے حسین کے چہرے کی زیارت ہوتا ہے اللہ یہ سوچ رہا یہ سننا تھا وہ عورت اپنے سے آپ سے باہر ہو گئی اس پر چلانا شروع کیا یزیدیوں تم نہ دنیا میں سکون میں پاؤ گے نہ کمال سکون میں پاؤ گے نہ سکون میں پاؤ گے نہ تم کو نبی میں شفاعت ہوگی نہ تم کو جنت نصیب
پورے دمشق کے اندر کیا اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ باغی لوگ کہیں سے آئے تھے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی ان کو مارے مارے دمشق والوں کو پتہ نہیں تھا کہ آل مالک کو شہید کیا گیا دمشق والوں کو پتہ نہیں تھا کہ کن کو قتل کیا گیا کن کو شہید کیا گیا میرے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار جھوٹ کر کے یہ لوٹا ہوا یزید کے دربار میں یزید کے دربار میں پہنچا سارے قافلے والے سامنے بٹھا دیے گئے سجدے کرتے امام زین العابدین اور بچی اور سب کو ضبط کیا یزید ایک ایک کا نام لے کر دکھ رہا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے اور بتانے والا بتاتا رہا یہ زینب ہے حسین کی بہن ہے یہ شہرزادی ہے حسین کی بیوی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ سکینہ ہے لیکن کوئی اس کا تو ایک کونے کے اندر حسین کی ہی بیٹی سیدہ سکینہ بیٹھی ہوئی ایک کونے کے اندر بیٹھی ہوئی اور سیدہ سکینہ نے وہاں پر اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا رکھا تھا اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا رکھا تھا یزید نے جب سیدہ سکینہ کو 14 سال کی بچی سیدہ سکینہ کو یزید نے دیکھا پوچھا اے بچی تو کون ہے بچی نے جواب دیا یزید نے دو بار پوچھا بچی کون ہے جواب دیا تیسری بار یزید نے پوچھا بچی تو کون ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بولے یزیدیو بچی کیسے بولے تم نے اسے ایک بچی کے گلے میں جو پھندا ڈالا ہے لوہے کا وہ اتنا مضبوط اتنا کس دیا گیا ہے اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے پھندا اتنا کس دیا گیا ہے بچی کے حلق سے آواز نہیں نکلتی ہے پہلے اس رستے کو ڈھیلا کرو تاکہ بچی بول سکے خاندان نبوت کے ساتھ کرتا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی سیدہ سکینہ وہاں سے اٹھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ان کے دامن سے لپٹ گئی یزید نے کہا سے حجاب بچی کا جو میری بات کے بعد ٹھنڈا ہے نا اس کو دھیرا کیا تو بچی اور کر کے میرے بھائی حضرت کے پاس آ گئی اور کہا بھائی اسی غیر محرم مربوط کے ہاتھ اس سکینہ پہ نہیں پڑھنے چاہیے اس سکینہ پہ نہیں پڑھنے چاہیے تب جا کے یزید نے کہا اسے آپ کے ہاتھ سے ہی بچی ہے تو سیدہ سکینہ کا دل میں یہ واقعات ہے یہ حقیقت ہے اللہ اس کے بعد پڑھا دیا شروع ہوگی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب جناب وہاں اپنا وزیر لہجہ ہوتا جو حیدر کرار کی طاقت و قوت میں ڈوبا ہوا شجاعت کھڑا ہوا اس انداز پر مسلمان اور یزید کے دربار میں کہا یزیدی تو غلط ہے تو شرابی ہے تو فاسق ہے فاجر ہے میرا حسین کل چاہتا میرا حسین آج تم میرے بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے جیت نہیں سکے ہو میرا حسین کل کل رکھتا میرا حسین آج تم تو کرسیوں پہ بیٹھے ہو اور تم سب میرا حسین کا سر ہے آج میرے جلد میرا حسین بلند ہے اللہ اس کے بعد یزید نے کہا ان بچیوں کو قید خانے میں ڈال جیل میں ڈال ان کو قیدی بنا دو 3 دن تک ان کو قید میں رکھا گیا اور قید میں رکھنے کے بعد یزید بھی اندیشہ ڈر کر گیا یزید خاندان رسول یہ قیدی اگر دمشق میں رہے تو ان کی وجہ سے لوگ مخالف ہو جائیں گے میرے خلاف میرے خلاف جنگ ہو جائے گی اس لیے یزید نے امام زین العابدین کی قیادت میں امام حسین کے اس روٹے ہوئے قافلے کو مدینہ شریف کی طرف روانہ کر دیا 3 دن کے بعد 3 دن اور 3 راتوں کے بعد دمشق کے قید خانے میں رکھنے کے بعد امام زین العابدین کی قیادت میں اور نواب بشیر کی قیادت میں یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد جب یہ قافلہ مدینہ شریف میں پہنچتا ہے نا تو سب سے پہلے امام زین العابدین وزیر اپنے نانا
یہ بیٹا وہ قافلہ مجھے رشید میں پہنچ گیا. اب یزید نے سوچا یزید نے سوچا کہ ہمارے راستے میں جو کاٹا تھا اس کو ہم نے اٹھا کر دیا ہے, اسے ہم نے شہید کر دیا ہے. اب ہمارے راستے سے کوئی آنے والا نہیں ہے, اب ہماری حکومت کو کوئی لڑکانے والا نہیں ہے, ہمارے وقت کو کوئی لڑکنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. 6 مہینے یزید حکومت کو ہوئی, 1 سال حکومت کو ہوا, 1 سال 2 سال ہوئے, 2 سالوں کے اندر یزید کے خلاف آواز شامل ہونے لگے, یزید کے خلاف بغاوت شامل ہونے لگے. 3 سال کا عرصہ گزرا تو اسی کوفے کے اندر ایک بندہ ظاہر ہوا. حالانکہ وہ بندہ میدان کربلا کی جنگ کے وقت جو ہے نا وہ یزیدی فوج کے اندر ہی تھا. میں بڑی وہ تاریخ کی کتابوں پر میری گہری نظر ہے اور میں نے بہت قریب سے پڑھا کہ میدان جنگ کے اندر بھی وہ کوفہ میں جو بندہ پیدا ہوا جس کا نام مختار سقفی ہے, کیا نام ہے مختار سقفی, وہ اس وقت میدان کربلا میں تھا مگر ظلم کرنے لگے. عمرو ابن سعد جو تھا نا اس کا خاص دوست تھا, ابن زیاد کا خاص دوست تھا. کون؟ مختار سقفی. مشوروں میں تھا وہی مختار سقفی. اس سے کوفہ کے اندر ایک گینگ بنا تھا, حالانکہ بڑی بارات نہیں تھی, اس کے پاس حکومت نہیں تھی, اس کے پاس فوج نہیں تھی, اس کے پاس حکومت نہیں تھی, وہ معمولی بندہ تھا مگر رب چاہے تو فاسقوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. رب چاہے تو فاسقوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے, ساتھیوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. اللہ اکبر. تو کوئی بڑا نہیں تھا مگر رب جسے چاہے تو اسے بڑا کر دے. میرے دوستان محترم 3 سال کا سمندر اسی دوسرے کے اندر کیا بات ہوئی ہے مختار صاحب کے دماغ کے اندر کیا بات پیدا ہوئی کہ وہ سمے جب تھا کچھ لوگوں کو بلایا, ایک میٹنگ کی, جواب بلایا, بڑے بہادر حسن لوگوں کو جواب بلایا اور بلانے کے کہا, بلا کر کہا یار میں سوچتا ہوں کہ جتنے بھی یزیدی حسین کے مقابلے تھے اور حسین کے خلاف جنگ میں رہے تھے اور جتنے لوگوں نے امام حسین کو پانی سے روکا, امام حسین کو شہید کیا, وہ میرے ساتھیوں اور کہتا جتا سکتی جوانوں کو بلاتا 50-100 لوگوں کو بلا کے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ان سارے لوگوں کو دھوم کر کے قتل کروں. وہ یار جب ہو رہے تھے حسین کے ساتھ دوسرے میں یزیدیوں کی میدان لے کر وہ بنا دیا تو مختار سقفی عمرو کے ساتھ مشوروں میں تھا مگر 3 سال کے بعد یہی مختار سقفی 50 سال سے بلا کے کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ حسین کے ساتھی ہے سب کو دھول کر قتل کریں. تو جتنے 50 آدمی آتے انہوں نے تیار کیا, کام کا شروع کر دیا. وہ 2 آدمی آج چلے گئے, انہوں نے لوگوں کام میں باتیں ڈالنا شروع کیا کہ ہم لوگ ایک فوج بنا کے ہمارا مقصد ہے امام حسین کے قاتلوں کو کیسے انتقام پہنچایا جائے, ان کو مسجد جہنم کیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے, 10-20 بن سے ادھر کرے جائے, ادھر سے ادھر سمجھا جائے. تھوڑے ہی وقت کے اندر مختار سقفی کے پاس 4,500 فوج تیار کہتے ہیں اللہ بھلا وہ معمولی آدمی کو وہ 2 دن پہلے میرا بچہ مجھے ایک سفر میں پوچھ رہا تھا باجی یہ قسم خدا کو اس لیے میں پڑھا ہوں, میرے بچے نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا 2 دن پہلے ابا جی یہ چائے بیچنے والا اتنا بڑا کیسے بن گیا. یہ سوچو کہ چائے بیچنے والا, اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا یار, آج ایک چھوٹے سے گاؤں میں پنچایت میں الیکشن کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, ہزاروں پاپڑ پہننے پڑتے ہیں, اور یہ بندہ چائے بیچنے سے لے کے اتنا اوپر کیسے گیا؟ رب سب کچھ وہی کرتا ہے. وہ کسی کو اٹھا کے باہر سے ہوا میں پھر اٹھا کے باہر سے نیچے دے گیا,
تو مختار صاحب بھی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، مگر کیونکہ رب نے اس کو چن لیا تھا حسین کے کارناموں سے بدلہ لینے کے لیے، تو پھر رب نے مدد تو کرنی تھی، اب رب مدد کر رہا ہے، اس کے ساتھ فوج آ رہا ہے، بڑی فوج تیار ہوئی اور 4 سال ہوئے، کتنے سال؟ یزید کی حکومت کو 4 سال ہوئے، وہی کوفہ جس کوفے کے اندر 4 سال پہلے اعلان ہوا تھا، اعلان کے سیاست کروایا تھا، جو حسین کا نام لے گا ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، جو حسین کے ساتھ رہنے کے بعد آئے گا اس کے گھر کو بہت کر دیا جائے گا، جو حسین کے بھائیوں کے بچوں کو بنا دے گا اس کے گھروں کو گرا دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ 4 سال ہوئے تھے سید صاحب، اسی کوفے کے اندر مختار صافی نے اعلان کروایا کہ جو یزید کا نام لے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ 4 سال کا عرصہ گزرا، آج جو یزید کا نام لے گا، جو ابن سیاح کا نام لے گا، جو اپنے کا نام لے گا، جو جوشن کا نام لے گا، جو خلی کا نام لے گا، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کوفے والوں، کسی نے اپنی شادی کو اپنے گھر میں بچانے کے لیے بنا دی، اس کے گھر کو بھی مسواک بنایا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ ظلم کو بدلا ظلم، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ 4 سال کے بعد انہوں نے جو سوچا تھا اب تماشا واسطے کو شہید کرنے کے بعد ہم اپنی حکومت قائم کر لیں گے، ہم بڑے بڑے رہ آئیں گے، ہماری برکت میں کوئی نہیں آئے گا۔ 5 سال بھی کسی کی حکومت نہیں قائم رہی، 5 سال بھی ان کا تخت سراپا نہیں رہا۔ اس کوفے کے اندر اعلان ہونے لگا، مختار صاحب نے اعلان کرایا، اب 10,000 کا لشکر مختار صاحب کے ساتھ ہوگا۔ کوفے کے اندر اعلان کرایا، جاؤ ان تمام لوگوں کو شام ہونے سے پہلے گرفتار کرو جتنے لوگ نہر فرات کے کنارے پر پانی پر پہرا دے رہے تھے اور حسین کے خیمے کی طرف پانی آنے نہیں دے رہے تھے، شام ہونے سے پہلے ان تمام پہرانے والوں کو میرے سامنے لایا جائے۔ اس کے بعد مختار صاحب کا اعلان کروایا کہ ڈھونڈو ہمارے اپنے ساتھ، ڈھونڈو اسی مسجد کو شروع کرا، ڈھونڈو اپنے ساتھ، ڈھونڈو خولی کہاں ہے۔ اللہ اکبر، کوفے کے اندر جب یہ اعلان ہونے لگا تو خولی بھی بھاگ رہا ہے، ابن زیاد بھی بھاگ رہا ہے، اسی مسجد روشن بھاگ رہا ہے، اور اللہ اکبر جتنے لوگ میدان میں کھڑے بنا میں امام حسین کے خلاف نیزے لے جائے تھے، تلواریں لے جائے تھے، جن لوگوں نے امام حسین کے سر کو میدان کربلا سے نیزے کے چاہے کوفے تک لائے تھے، مختار صاحب کے ساتھ ہونے سے پہلے ان سب لوگوں کو طرف کر لیا، بلا لیا اور اپنے فوجوں کو حکم دیا کہ کوفے میں پھیل جاؤ، کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہاں سے ہاتھ نہیں نکل سکتا۔ اللہ اکبر، شام ہونے سے پہلے جتنے لوگ بھاگ رہے تھے ان سب کو قید کر دیا گیا، ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ شام ہونے سے پہلے مختار صاحب نے 7,000 کوفیوں کو قتل کر دیا۔ ایک ہی دن میں کتنے ہزار؟ 7,000 کوفیوں کو قتل کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے جو یزید کی فوج میں شامل ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے، جو پیرا میں آئے نئے زمان کا، ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ہم اپنے ساتھ تھے، مختار صاحب نے کہا بولو، ہم نے اپنے ساتھ آئے، کچھ فوجی، کچھ 12 فوجی جو پھر مختار صاحب تھے، ہم نے اپنے ساتھ پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، اس کے ہم نے اپنے ساتھ کہا بیٹا حفظ اس کا نام ہے، اس کا آواز کون ہے کہ ہم مختار صاحب کے فوجی ہیں، ہم اپنے ساتھ کو لینے آئے ہیں، اس کو گرفتار کرنے کے لیے، کس جرم میں؟ ہم میدان جنگ کو بنا کر شہید کیا، اور اب بھی پوچھتے ہو کس جرم میں؟ کائنات میں تمام جرم ہو سکتا ہے، آج بتا دو۔ اور اس نے کہا چچا جان آپ تو میرے ابا کے خاص دوست ہیں، آپ کے ساتھ تمہارے باپ کی یاری ہے۔ اللہ مختار صاحب کی فوج میں کہا اس کو نکاح ہوتا ہے، کہا کہ اپنی دنیا سے اس بات معامل نہیں، میرا باپ اللہ بارہ ہو گیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا،
تو ذکر و اذکار میں بیٹھ گئے. تو مختار صاحب کے فوجیوں نے کہا کہ خالی اس دن تک سے پانی کی جس دن حسین سے اپنا چلا ہے, اس دن ذکر و اذکار جس دن حسین سے دیر سے دیر دوڑ رہے تھے, اس دن میں تو اللہ کو یاد آ رہا تھا, جس دن نبی کے لباس کو بھوکا رکھا تھا, نبی کے لباس کو پیاسا رکھا تھا. آج یہ ذکر و اذکار تصویر تحریر کچھ کام نہیں آتا. چل اس کو گرفتار لے کے گئے مختار صاحب کے سامنے پیش کر وہ ہاتھ پھاڑ دیا جاتا ہے. مختار تو میرا یار ہے, مجھے چھوڑ دے, مجھے بخش دے, تجھے میرا دوست ہے. مختار صاحب نے کہا کہ ارے پاگل, تو نبی کے نواسے کا نہیں ہوا, تو میں تیرا کیسے ہو سکتا؟ تو نبی کے نواسے کا نہیں ہوا, آج میں تیرا بھی نہیں ہوا. ارے تو میرا یار ہے, ارے میرا دوست ہے, تجھ کو بھی قتل کیا جائے گا. اس نے کہا یہ مختار ارے مجھے قتل کر دے, مگر میرا حلق سوکھ رہا ہے, میرے حلق سے آواز پانی کرتی ہے, شدت پیاس ہے, پانی کی طلب ہے, مجھے تھوڑا پانی دے دے. مختار صاحب نے کہا کہ ظالم اف ہے تجھ پر, چپ ہے تجھ پر, میرا حسین دن تک کیا رہا, اور ہر وقت میرا حسین ہر آر بچوں بھائیوں کی قربانیاں دلا رہا, مگر میرے حسین نے تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے, میرا حسین نے تجھ سے پانی نہیں مانگا ہے. اللہ اکبر, آج بھی پانی مانگ رہا ہے. یاد کرے تمہارے حسین کی پیاس میں علی اصغر کی پیاس میں یاد کرے, علی اکبر کی پیاس میں یاد کرے. اس کے بعد حفظ کو سامنے کر دیا, ہم نے مساوات چلا تو لایا اور یاد کہا کہ اب ان کے ساتھ آئے, اس کے بیٹے کے ساتھ آئے, قتل کر اس کی گردن مار دو. ہم نے ان کے ساتھ یہ مختار میرے بچے کو یہاں سے ہٹا دو, میرے بچے کے ساتھ قتل نہ کرو, نہ میں اپنے بچے کو جنم کر دے, اس طرح سے میرا بچہ مجھے کیسے دے گا. مختار صاحب نے کہا کہ سالی یہ کچھ دن بھی تو سوچنا تھا جب حسین کے ساتھ والے بچوں کو شہید کر رہے تھے, جب حسین کے ساتھ حسین کے بھتیجوں کو شہید کر رہے تھے, جب حسین کے بیٹے تم اپنے حسین کو شہید کر رہے تھے, اس دن بھی سوچنا تھا. ہمارا مختار نصری نے کہا اس کو غزل مار دو, اس کی تو بدل اس کو بدل پھولی بلایا اس کو مار شمار جن جوشا روشن کا اتنا پوچھتے ہیں, یاد رکھو یاد جو ظالم ہوتے ہیں نا, ظالم ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں, ظالم طاقتور نہیں ہوتے, جو ظلم کرتے ہیں بزدل ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کو ڈر رہتا ہے, خوف رہتا ہے, ان کو ڈر رہتا ہے کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. اس کی مرضی جوشا یہ میرے فراق پر سمجھ کی کمانڈ نہیں کر رہا تھا, مختار شادی کا علاج کر کے وہ کوفہ سے مدینہ شریف کی طرف بھاگ گیا. مدینہ شریف میں بھاگ گیا. جس دن وہ مدینہ شریف میں سید صاحب آپ کے گھر کی بات, ذرا بچہ کے بولے سبحان اللہ, آپ کے گھر کا آپ کے گھر کا رواج کا, آپ کے گھر کا تحریر کیا وہ بتانے جا رہے ہیں. شیوا جب مدینہ شریف میں آپ کے گھر گیا تو جیسے مدینہ شریف میں داخل ہوا تو اس کو مدینہ شریف سے داخل ہو گئی, جھوپڑا بنا, اس جھوپڑے کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو چراغ کی روشنی میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے. شیوا امام اس جھوپڑے میں داخل ہوا, داخل ہونے کے بعد کہتا ہے اے خدا کے بندے مجھے پانی پلا سکتے ہو, مجھے بہت راستہ دی ہے. اللہ اللہ وہ ذکر کرنے والے معلوم پوچھتے ہیں, پانی لاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں اور پھر پیالہ لیتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. شیوا پھر کہتا ہے کہ بڑے جناب مجھے پھر تھوڑا پانی دے, وہ آتے ہیں پانی کا پیالہ لے کر پھر پلاتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. 3 بار پانی مانگتا رہا اور پانی پیتا رہا. 3 بار شیوا جو ہے نا ان کے چہرے کو دیکھتا رہا, وہ شیوا کو دیکھتے رہے. جب وہ بزرگ نے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی نا, تو شیوا سے سامنے سے شیوا نے کہا, شیوا نے کہا کہ جناب آپ کو مجھے جانا نہیں, مجھے پہچانا نہیں, میں کون ہوں. وہ پانی پلانے والے کہتے ہیں, شیوا تم سے کہتا ہے کہ آپ نے پانی پلانے والوں آپ نے مجھے جانا پہچانا نہیں, میں کون ہوں. تو زین العابدین کہتے ہیں ظالم تجھے کون بھول سکتا ہے,
ظالم مجھے کون بول سکتا ہے؟ تو نے جیسے پانی کا سوال کیا میرے دل طرف دیکھا میں خان میں جائے گا تو شمار ہے. جب وہ بزرگ کون تھے؟ وہ ولی حسین کا بیٹا زین العابدین. زین العابدین کہتے ہیں میں نے پہلی بار پہچان لیا. شمار کہتا ہے اچھا جب پہچان لیا تو پہلی بار پانی چلا دیا, دوسری بار پڑا دیا, تیسری بار پڑا دیا. جب آپ نے مجھے پہچانا ہے, آپ کا خاندان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہم نے ہی کاٹا ہے, تو زین العابدین پھر آپ نے یہ بھلائی مجھ سے کیوں کی, مجھے پانی کیوں پلایا؟ امام زین العابدین کا جواب سنو. زین العابدین فرماتے ہیں ظالموں وہ تمہارے خاندان کا رواج تھا جو تم نے مہمان بنا کے ہم سے وہ تمہارے خاندان کا رواج تھا, طریقہ تھا جو تم نے ہم کو مدینہ سے پورا کر مہمان بنا کر تم نے ہم کو شہید کیا, ہمارے بچوں بھتیجوں بھائیوں کا شہید کیا. وہ تمہارے خاندان کا رواج تھا. آج میرا مہمان بن کے آیا, تم نے مجھ سے پانی مانگا, میں نے پانی مانگا, تو ہمارے خاندان کا رواج. جس کا جو خاندان ہوتا ہے, جس کا جیسا خون ہوتا ہے, اس کا خون ویسے کام کرتا ہے. تمہارا جیسا خون تھا وہ کام تم نے کیا, ہمارا جو خون ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں. اچھا پھر کوفہ سے مدینہ شریف بھاگ گیا. کوفہ کے اندر وہ مختار سنا کو پتا لگا شمر جی جوشن جو ہے وہاں بھاگ گیا. اس نے 3000 فوجیوں کو بھیجے, جب اس کو پکڑ گیا من نے کچھ سمجھ مختار بولے معاف نہیں کیا جائے, مجھے کچھ ساری تیری کی وجہ سے تو ہی تو ایمانداری کر رہا تھا وہاں پر, اور تو ہی نعرے لگا رہا تھا. حسین خیمے میں پانی کا بولے کے پارے, حسین خیمے میں دودھ پانی کا بولے کے پارے. ظالم تو ہی تو کمانڈری کر رہا تھا, تو ہی تو نعرے لگا رہا تھا. تیری وجہ سے تو حسین بچے کیسے ہیں؟ اب تو کہتا ہے میں چھوڑ دیا جائے, مجھے تو سب پتا طاقت کا معلوم ہے. اس کے بعد جنازے کا بلاتا تھا مختار صاحب, جنازے کو بلانے کے بعد مختار صاحب کہتا ہے شیما کا ہاتھ کاٹا جاتا, پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جاتا, پھر اس کی ٹانگ کاٹی جاتی, پھر دوسری ٹانگ کاٹی جاتی, اور پھر آخر میں گردن کاٹی جائے, اور اس کے جسم کی عمر کہیں کاٹی جائے, اور کہیں ٹانگ کاٹے, خونخوار کتے اس کی لاش کو چھوڑ دیا جائے. یزیدیوں کا انجام, یزیدیوں کا انجام ہوا. دیکھو کیسی کیسی موتیں آ گئی. اس کو تربا تربا ہمارے ساتھ ساتھ بار بار عبید اللہ کا سیاح, اس کے بعد باقی بھی فوج سارے 3000 کا لشکر یا 4000 کا لشکر کے پاس تھا. مختار صاحب جب سارے یزیدیوں کو اور امام حسین کے قاتلوں کو پھر میں قتل کروا رہا تھا, اس وقت عبید اللہ نے زیارت کر 3000 کا لشکر لے کر نہر فرات بھاگ گیا اور کہا تھا کہ مختار صاحب سے جہاد کرا. مختار صاحب کو پتا چلا تو مختار صاحب نے 10,000 کا لشکر اس سے پیچھے اور شام ہونے سے پہلے مختار صاحب کے فوجیوں نے اس کی فوجیوں کو اس کے جتنے بھی فوجی تھے ان سب کو کاٹ دیا, اور کاٹ کر اس کو زندہ گرفتار کیا گیا, اور خبر پہنچائی گئی کہ جناب اتنے زیادہ گرفتار ہو گیا ہے, کیا کیا جائے؟ مختار صاحب نے کہا اس ظالم کا چہرہ میں اس کو زندہ اپنے دربار میں دیکھنا نہیں چاہتا, میرے فوجیوں اس کو وہی قتل کر دیا جائے اور اس کے سر کو نیزے سے بلند کر کے کوفے میں لایا جائے. اس کے سر کو وہیں پہ قتل کر کے سر کو نیزے سے بلند کر کے کوفے میں لایا جائے. 4 سال پہلے عبید اللہ اپنے سیاح سے کہنے کا حسین کے سر کو نیزے سے بلند کر کے کوفے میں لایا جائے تھا. آج 4 سال 4.5 سال بعد ابن زیاد کو قتل کر کے اس کے سر کو نیزے سے بلند کر کے مختار فوجی کے سپاہی جو ہے مختار صاحب کے فوجی وہ اس کے سر نیزے سے بلند کر کے اس میں 4 سال پہلے جس گورنر ہاؤس کے اندر اچھا آپ یہ جو گورنر ہاؤس تھا نا اسے کا
اس کا حکمران مختار سلفی بن گیا. ساری بات تو مختار سلفی کے ہاتھ میں ہے. کرسی پہ بیٹھا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کا سارا آیا. مختار سلفی نے ٹھیک اسی جگہ پہ رکھوایا جس جگہ پر اس ابن زیاد ساری نے میرے حسین کا سر رکھوایا تھا 4 سال پہلے. اسی جگہ پہ رکھوایا. اور جس چھری سے ابن زیاد نے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو مارا تھا 3 بار، مختار سلفی نے اسی چھری کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ابن زیاد کے سر کو مارا. تو 80 سال کا ایک بوڑھا صحابی اس گورنر ہاؤس کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا. تیرے میرے نبی کا صحابی 80 سال ہو چکے ان کی، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ تو بڑی شان والا ہے، تو نے حسین کی قاتل کا بدلہ لے لیا. جو ظلم ابن زیاد نے 4 سال پہلے حسین کے ساتھ کیا تھا، اے اللہ تیری لاٹھی کا آواز بن گئے. ابن زیاد کو ابھی موت تمہیں دے دیے، مگر فرق یہ ہے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین جب بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے اور حسین قیامت تک زندہ باد ہے. بتایا آپ کو اللہ کریم نے غزیوں کی مثال ختم کر دیا. آج دنیا میں نہ شیواجی جوشن کا خاندان چلا، نہ خلی کا خاندان چلا، نہ عبید اللہ ابن زیاد کا خاندان چلا، نہ عبید اللہ سعد کا خاندان چلا، نہ یزید کا خاندان چلا. کسی کا خاندان نہیں چلا. رب ان کے خاندان کو مٹا کر، ان کے سلسلوں کو مٹا کر دنیا والوں کو اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ ایسے ناپاک پلید لوگوں کی نسل کو دنیا میں کوئی کام نہیں. کسی یزیدی کا خاندان دنیا میں نہیں چلا. اور آپ دیکھو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ پر کوئی آمینہ اولاد علی نظر آتا ہے، کوئی اولاد فاطمہ نظر آتا ہے، کوئی فاطمہ کا لال نظر آئے گا. فاطمہ کے لال پہلے تھے، ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں حسین کی اولاد. حسن اور یزید میدان کربلا کے بعد وطن واپس آئے تھے، مگر اللہ نے کسی کی نسل کو آگے کرنے نہیں. یہی تو حسین کی جیت ہے اور یہی حسین کی حال ہے. اچھا دیکھیے اپنی آخری بات ہے. ابن زیاد کے ہمارے گھر میں پہنچا ابن زیاد شکا خلی. اب یزید یہ لوگ تو ادھر قتل ہوئے حکم سے ہمیشہ میں یزید ساڑھے 4 سال کی حکومت کے بعد یزید ایک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. کس میں مبتلا ہوا ہے؟ یزید ایک بیماری میں، بولو یزید ایک بیماری میں مبتلا، گرفتار بیماری میں. نعرہ تکبیر، نعرہ اپنے تصویروں پر چل رہا تھا. اس نے سوچا کہ ہماری مرشدہ کسی راستے پر چل رہا تھا جس طرح کو حاصل کرنے کے لیے خاندان غنیمت کے پوروں کو کہا جاتا ہے. اللہ ساتھ یزید کی بیماری میں مبتلا تھا. تو بیماری کا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تو بیماری سے یہ سب بہت آسان، بہت چھوٹی کہتا ہے چھوٹی بیماری پیٹ میں یا حلق سے لے کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے. جب بھی یزید پانی پیتا، جب بھی یزید پانی پیتا تو پانی کا ایک قطرہ بھی یزید کی حلق میں نہیں جاتا تھا. یہ میں بڑی تاریخی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی یزید پانی پیتا ایک قطرہ بھی یزید کی حلق میں نہیں جاتا تھا. اور زبردستی شدت پیاس ہوتی، اس کو بہت سخت پیاس لگتی، وہ زبردستی
جیسا پیٹ میں درد اٹھتا حالت میں درد اٹھتا جس کی وجہ سے اس کو اور خون کی وامت شروع ہو یعنی نہ وہ پانی پی سکتا ہے اگر پینا چاہتے تو خون خیر ہو رہی ہے وامت ہو رہی ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو یزید 3 مہینے 4 مہینے کسی بیماری کو گزر جا رہا تھا اور طرف کے شدت پیاس کی وجہ سے دنیا سے چلا قتل کا سارا منصوبہ یزید نے تو بنایا تھا اس کا انجام بھی نہیں ہونا تھا اچھا تو یزید سے سب یزید کی موت ہے 3 قسم بتائے 3 روایت ایک تو جو میں نے بیان کی کہ وہ بیماری میں مبتلا ہوا وہ مر گیا دوسری بتا دوں میں بتاؤ دوسری روایت سے موت کے حوالے سے کیا آتی ہے کہ یزید جو تھا وہ شراب کا عادی شراب ہمیشہ تک رہتا ہے شراب میں مست رہتا ہے اب روز رات کو اس کے دربار میں ناچنے والی لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے ناچنے والی لڑکیاں ان کو شراب پلائی جاتی ہے ان کو مدہوش کیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو ناچنے کو دکھایا جاتا ہے اس لیے خود بھی شراب پلایا وزیروں مشیروں کی بڑا کر کے دکھاتا اور یہ ساتھ سے دکھاتا ایک دن کیا بتاتے ہیں وہ جو ناچنے والی خوبصورت لڑکیاں عرب کی لڑکیاں ہمیشہ کی لڑکیاں خوبصورت ان کا پیشہ ہی تھا ناچنے کا وہ یزید کے دربار میں آئے یزید کی شراب ناچتا لڑکیوں نے شراب پی لڑکیوں کے ہاتھوں میں 2 بوتل شراب ابھی بھی ہے لڑکیاں ناچتا یزید کے پاس آتی ہے پیچھے جاتے پھر آ رہی ہے اور یزید اس کو سنا رہا ہے یہی معاملہ چلتا رہا اور پھر یہ ہوا کہ جو لڑکی شراب پی کر کے یزید کے ساتھ جب ناچ رہی تھی وہ لڑکی شراب کا بوتل لے کر کے یزید کی طرف بڑھتی ہے اور یزید کے سر میں مارتی ہے وہ بوتل جو ہے نا وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں جب علی ہوتی ہے تو علی وہ ناچنے والی لڑکی یزید کے سینے میں ڈال دیتی ہے یہ یزید کی موت تو جس کی جیسی زندگی تھی اس کی ویسی موت میرے علی کا فرمان ہے جو دنیا میں جس حالت میں مرے گا وہ حشر میں اس کی حالت میں اٹھایا جائے گا وہ یزیدیوں تمہارا یزید لڑکیوں کے ساتھ ناچتا ہوا اٹھایا جائے گا سجدے سے ناچتا ہوا میرے سجدے پر نبی کو نازا فاطمہ کو نازا مصطفیٰ کو نازا تیرے سجدے پر حیدر برا کو نازا کیوں نہ ہوگا اس لیے کہ سجدے تو سب نے کیے تھا تیرا نیا سجدے تو سب نے کیے تھا تیرا نیا ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نازا اور اسے سجدے کی حالت اٹھایا جائے تو دوسری موت یہ اور تیسری موت یہ جو تھا یزید فاسی سانی جرمن رکا میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں یزید کو کیا بولوں مگر پھر بولتے بولتے یزید کے والد تک نہیں پہنچے گا یہ سن لو امیر معاویہ آ گیا ہے میرے جیسے لاکھوں کروڑوں مولوی کی بات چھوڑو یار نبی کی امت کے سارے غوث سارے ولی سارے اقدام سارے علتر مل جائے پھر بھی امیر معاویہ تک وہ نہیں پہنچ سکتا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے ہاں یزید کو جو مرضی لگانی مرضی ہے جو بولنا بول امیر معاویہ تک کسی نے نہیں پہنچا وہ نبی کی صحابی ہے لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ کی شان کیا میں کہتا ہوں کہ اور شان کرنا چاہتا وہ صحابی ہے یہی سب سے بڑی شان ساتھ بات ختم ہو گئی ہے تو یزید خلیل ناپاک آقا فاسنا فاضل قاتل جو مرضی کرتا تو یزید جو تھا شرابی تھا جواری تھا ثانی بے نوازی تھا اور وہ شیر
اوپر تھا اس کو جنگل میں جا کے شیر مارنے کی وہ بہت شوق تھا اس کو شکار کرتا تھا اپنے ساتھ لوگوں کو وزیروں شیروں کو لے کے جاتا تھا جنگلوں میں شکار کرنے لاتا اور پھر بعد لوگ رب سے سرود کی محفل ہوتی ایک دن کیا ہوتا ہے یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کی لینے جاتا جب شکار کی لینے نکلا جب شکار کی لینے نکلا تو اس نے ہرن کو دیکھا اس ہرن کی طرف یزید تیر چلایا جب تیر چلایا ہرن زخمی ہوا تو ہرن وہاں سے بھاگا یزید بھی اس کے پیچھے بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے زخمی تو کوئی چکا تھا اب آگے آگے ہرن گر جاتا تھا یزید جنگل سے پیچھے جنگل میں بھاگتا ہرن پیچھا کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ اس کے وزیر اس کے ساتھی بھی بھاگتے رہے جنگل ختم ہو گیا ہرن بھاگ گیا مگر جیسے جنگل ختم ہوا تو یزید نے کیا دیکھا کہ جنگل کے اسے بعد ایک بہت بڑا حوض ہے حوض کے پیچھے ایک محل ہے عالیشان محل اور حوض ہے اور حوض کے اندر خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نہا رہی اب جب یزید کی نظر اس پہ پڑی نا دیکھو جو جیسا ہوتا ہے بہت ہوتی ویسی ہوتی یزید کی نظر تک اس لڑکی پر پڑی خوبصورت حسین و جمیل جس کی خوبصورتی چاند کی چاندنی کو شرما رہی ہے تو یزید اپنے شکار کو بھول گیا ہرن کو بھول گیا حوض کی طرف بڑھا لڑکی کی طرف بڑھا اور لڑکی سے کہا وہ لڑکی تو کون ہے ہاتھ میں میں عیسائی ہوں ادھر سے یزید بولا میرا میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو لڑکی کہتی ہے جس طریقے سے دیکھو ایک عام لڑکی سے جیسے سے پرانا لڑکی سے تو جس انداز میں بات کر رہا ہے نا یہ مسلمانوں کا امیر ہو ہی نہیں سکتا یہ مسلمانوں کا امیر ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں کا خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا تو یزید نے کہا کہ چل چل سے باتیں نہ کر میں چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے سے مکان کو چھوڑ میں خلیفہ ہوں امیر ہوں تو میرے ساتھ چال سے شادی کروں گا اپنی بیوی کی ملکہ بنا کر میں اب تو لڑکی نے کہا کہ نا آج تو نہیں آسی نہ یاد میں آپ نے بڑے برباد ہے اس کو باہر کر نہیں تیار نہیں اس کے بعد کیا ہوا وہ لڑکی نے کہا کہ آپ دنوں کی بات میں آ جائیں میں آپ کے ساتھ چلیں گے بس 2 منٹ اب 2 دنوں کے بعد یزید میں ہمیشہ جگہ میں شکار کے لیے آتا اب وہ شکار کے لیے اور لڑکی کے شکار کے لیے ناپاک ملی رہا لڑکی کا شکار کیا کیونکہ وہ آئی وہ آیا لڑکی بند سن اس حوض کو نہا رہا اس نے لڑکی سے کہا کہ چل میرے گھوڑے پہ سوار لڑکی سوار جب یزید اپنے دمشق کے جانے کے راستے پر چلنے لگا تو لڑکی بڑی چالاک اور ہوشیار تھی لڑکی نے کہا کہ جی یہ والے راستے سے نہیں جاتی ایک راستہ میں نے دیکھا ہے کہ جس راستے پر ہم جلدی پہنچ جانے کے ہم کو راستے میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا ہم اس راستے سے چلتے رہتے ہیں کہا ٹھیک ہے لڑکی نے اپنے مرضی کا راستہ نہیں لڑکی نے پہلے سے اپنا آپ کر دیا تو یزید کے پیچھے گھوڑے پہ سوار ہوا یزید بڑا رہا جب پہاڑیوں کا علاقہ راستہ شروع ہوا نا تو یزید کی لڑکی نے عیسائی لڑکی نے اپنی گود سے ایک خنجر نکال کر کے یزید کے سینے میں پہ در پہ 5-6 پھاڑ دیے یزید زمین پر گرا اور سیدھا دوزخ میں چلا گیا سیدھا دوزخ میں چلا گیا اللہ ایک بات اس کی یہ بتائی بہرحال میرا حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ اور حسین پاک کا اللہ تعالیٰ امام حسین بیان میں آتے ہیں یاد کرتے رہے کہ یزید مر گیا ہے یزید مٹ گیا ہے یزید کی اولاد مر گئی ہے مگر میرا حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے سنہ قیامت تک زندہ رہے گا ہمارا حسین زندہ ہے کہاں زندہ ہے ہمارے دل کی دھڑکنوں میں زندہ ہے ہمارا حسین ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے ہمارا حسین ہمارے دماغوں میں زندہ ہے ہمارا حسین ہماری یادوں میں زندہ ہے ہمارا حسین ہمارے مشوروں میں زندہ ہے ہمارا حسین ہماری مرتبت میں زندہ ہے ہمارا حسین ہمارے دعوے میں زندہ ہے
شجرہ سے کس نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ سے ہمارے تعلق پر بیری نام بولتے ہیں بیری نہیں نسل میں پانچ سے بدل گیا دوبارہ تو میں شجرہ سے آپ نے سبھی بدل ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے چلو آج جس کو آپ کو مقبالہ سوال سے جائے گا میں شجرہ سے کرتا ہوں حسین سے کرتا ہوں ہمارے شجروں کا ہمارے نسب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہم اپنے باپ کے نام میں سب سے زیادہ پانچ چھ سات سے دیر ختم مگر قربان یا حسین کی شجرے سے قربان ہمارے نسب جو حسین کا شجرہ ادھر سے چلا جناب آدم اگر ہمیں سلام سے چلا تو میں شجرہ سے پڑھتا ہوں ذرا شجرہ سے سننے کے لیے سب کا بابا بنا دینا اور جو آپ کی ہاتھوں پیدا کرنا وہ خود میں کہاں کے بیٹھے ہو پاؤں میں تعلق بیٹھے ہو اس کو بتاتے ہیں ذرا وزر بولے سنا دینا میرے مصطفیٰ جلی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجرہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ میری نامہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب شیش بیٹے یاد بیٹے کہنا بیٹے بیٹے متبشر بیٹے نمک نام بیٹے نوح کے بیٹے شاہ کے بیٹے صالح کے بیٹے حابیل کے بیٹے دادا کے بیٹے روا کے بیٹے سالو کے بیٹے کافور کے بیٹے کاری کے بیٹے ابراہیم خلیل ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل کے بیٹے ہدایہ کے بیٹے حوا کے بیٹے حمل کے بیٹے صالح کے بیٹے سلمان کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حج صالح کے بیٹے اور کے بیٹے بابا کے بیٹے عیدان کے بیٹے بار کے بیٹے رضا کے بیٹے مدر کے بیٹے بیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے حسین کے بیٹے دوسرے جناب جناب عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ابو طالب کے بیٹے مولا علی مشکل عبد المطلب کے دو بیٹے ایک بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ عبد المطلب کے دوسرے بیٹے ابو طالب کے بیٹے مولا علی مشکل حضرت امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ اسی لیے شاید کہتا ہے زمین و آسمان میں حسین سے کوئی نہیں زمین و